سرکار نے 7 راز بتائے، ایک فارمولا بتایا لوگوں کامیابی کا راز کیا ہے. اگر ان 7 چیزوں پہ عمل کرو گے مسلمان قوم طاقتور ہو جائے گی. ایک چیز کیا فرمایا؟ فرمایا جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسرے کے لیے بھی پسند کرو. میں نے کل اشارہ کیا تھا نا، ساس جو چیز اپنے لیے پسند کرتی ہے وہی بہو کے لیے پسند کرے. ہاں جی، ساس کیا پسند کرتی ہے کہ اس کی بیٹی اپنے میاں کو جو کہے اس کا میاں اس کی بات سنے. ایسے ہی ہے نا، جو ماں ہے، ماں یہی چاہتی ہے کہ اس کی جو بیٹی ہے میاں کو جو بولے میاں فوراً بات سنے. جو اپنے لیے اپنی بیٹی کے لیے چاہتی ہو وہ کسی اور کی بیٹی کے لیے کیوں نہیں چاہتی؟ ہاں، کبھی کبھار مجھے ساسوں پہ حیرت بھی ہوتی ہے، جب اس کی اپنی بیٹی کسی اور کے بیٹے کو انگلیوں پہ نچاتی ہے تو کہتی ماشاءاللہ میری بیٹی بڑی خوش ہے. اور جب کسی اور کی بیٹی تمہارے بیٹے کے ساتھ خوش ہے تو کیا کہتی ہے؟ زن. ہاں بھائی، آپ تو یہ لفظ جانتے ہوں گے میرے خیال میں نا. کیا کہتی ہے؟ بڑا زن مرید ہے. جب بیوی بولتی ہے تو اس کی بات سنتا ہے. ویسے قصور بھی بیٹے کا ہے، قصور بھی بیٹے کا ہے. پہلے ماں بیچاری 10 بار بلاتی تھی بیٹا آ جاؤ، بیٹا آ جاؤ، یہ کم وقت جاتا نہیں تھا. اب بیوی مس کال دیتی ہے دوڑتا ہوا جاتا ہے فراری کی طرح. ہاں بھائی، یہ بھی نہ کرو نا، بیلنس رکھو. یہ بیلنس اسلام میں بہت ضروری ہے. بھائی وہاں بیچاری ماں کی تو بات نہیں سنتا تھا، اب ماں کو تھوڑا فیل تو ہوگا. لیکن قانون کامیابی کا راز امام نے فرمایا جو اپنی بیٹی کے لیے تو پسند کرتی ہے وہی تو کسی اور کی بیٹی کے لیے پسند کر، تو زندگی میں سکون آ جائے گا. اب ایک دوسری مثال دوں. آپ کو اچھا لگتا ہے نا آپ کی تعریف ہو، ہر انسان کو اچھا لگتا ہے اس کی تعریف ہو. ایک انسان کی کمزوری ضرور ہے یہ، لیکن یہ ایک بات ہے کہ انسان کو اچھا لگتا ہے اس کی تعریف ہو. اب جتنے مرد حضرات بیٹھے ہیں آپ کو اچھا لگتا ہے آپ کی تعریف ہو، تو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسرے کے لیے بھی پسند کرو. تو آپ گھر میں اپنی بیوی کی تعریف کیوں نہیں کرتے؟ یہ مرد بھی کبھی کبھار بڑے کم وقت ہوتے ہیں، دنیا بھر کی لڑکیوں عورتوں کی تعریفیں کرتے ہیں، اپنی بیوی کی تعریف نہیں کرتے. ہاں بھائی، ڈرامے دیکھتے ہیں، ایکٹریس کی تعریف کرتے ہیں، کسی اور کا کھانا کھا کے آتے کہتے ہیں اس کا کھانا کتنا مزیدار تھا، اور بیوی بیچاری اتنی محنت کرتی ہے، اتنی بیچاری محنت کرتی ہے، اس کی کوئی تعریف نہیں کرتے. جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو. تمہیں پسند ہے لوگ تمہاری تعریف کریں، تم نے کوئی اچھا کام کیا تعریف کریں. اب بیگم نے بیچاری نے محنت کر کے کھانا بنایا، اب اس کی تعریف کرو تاکہ اسے خوشی ہو. بچے نے کوئی اچھا عمل کیا اس کی تعریف کرو، بچی نے کوئی اچھا عمل کیا اس کی تعریف کرو. جب تعریف کرو گے کیا فائدہ ہوگا؟ ایک تو یہ کہ آپ اس قانون کامیابی کے راز کے قانون پہ عمل کر رہے ہیں. دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا جب آپ اپنے بچے کے کسی اچھے عمل کی تعریف کریں گے آپ کا بچہ وہ اچھا عمل دوبارہ کرے گا. یہ بابا نے تعریف کی، بابا نے تعریف کی میرے ماتم کی، وہ اچھا ماتم کرے گا. بابا نے تعریف کی میری نماز شب کی، وہ زیادہ نماز شب پڑھے گا. اسی طرح گھر میں بیگم کے کھانے کی جتنی تعریف کریں گے اتنے زیادہ گھر میں آپ کو اچھے مزیدار کھانے ملیں گے. اب جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو. دوسرا راز کیا فرمایا؟ فرمایا دوسرا کامیابی کا راز، لوگوں سنو، اگر مسلمان اس پہ عمل کریں تو کامیاب ہے. مسلمان کا مسلمان پر حق یہ ہے کہ دیکھو جان سے ایک دوسرے کی مدد کرو، زبان سے ایک دوسرے کی مدد کرو، پاؤں سے ایک دوسرے کی مدد کرو، ہاتھ سے ایک دوسرے کی مدد کرو. جان کی مثال دوں، مدد کرو کیا مطلب؟ جب کوئی کسی مسلمان کی غیبت کر رہا ہے یا برائی کر رہا ہے زبان سے روک دو، کہو نہیں اس کی غیبت نہ کرو، ابھی وہ یہاں ہے نہیں تو اس کی بات کیوں کر رہے ہو، نہیں ایسا نہیں ہوگا، اس کا دفاع کرو. پاؤں سے مسلمان کی مدد کرو کیا مطلب؟ یعنی اگر تمہارے پاؤں کی مدد سے کہیں کسی مومن کے ساتھ کئی گھنٹے تمہیں چلنا پڑا تو چلنے چلے جاؤ تاکہ اس کی مشکل ختم ہو جائے. ہاتھ سے مدد کرو، مثال کے طور پہ تم کسی آفس میں ہو، کسی ایک سگنیچر سے تمہارا کسی مومن کا کام ہو جاتا ہے، کسی انسان کا کام ہو جاتا ہے تو ایک سگنیچر کر کے اس کو مدد کر لو. کوئی بیچارہ سامان اٹھا کے جا رہا ہے، تھک گیا ہے، اب اٹھا نہیں سکتا، ہاتھوں سے اس کو مدد کرو اور اس کے سامان کو اٹھاؤ. اگر چاہتے ہو کامیاب ہو جاؤ تو کامیابی کا دوسرا راز کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جان سے مدد کرو، زبان سے مدد کرو، پاؤں سے مدد کرو، ہاتھ سے مدد کرو. اور تیسرا کامیابی کا راز کیا فرمایا؟ صرف میں آج ترجمہ سناؤں گا، کل اس پہ تفصیل سے گفتگو. فرمایا کہ مومن کی آنکھ بن جائے، مسلمان کی آنکھ بن جائے تو کامیاب ہو جائے گا مسلمان معاشرہ. دوسرا فرمایا مسلمان کا گائیڈ بن جائے. یعنی ایک آپ ماہر لوئر ہیں، آپ بڑے ڈاکٹر ہیں، آپ بڑے پروفیسر ہیں، بڑے انجینئر، اپنی فیلڈ میں بڑے ماہر ہیں. اب کسی کو آپ کی فیلڈ میں کوئی مدد چاہیے، اب آپ اسے مشورہ دیں، بہترین مشورہ دیں تاکہ اسے مشکل سے نکالے، اس کے گائیڈ بنے. اور تیسرا فرمایا کہ اس کا آئینہ بنو. یہ تیسرا کامیابی کا راز. اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے تھوڑی گفتگو کل ہوگی. اور آج کے نسخے کی طرف بڑھتے ہیں. جتنے مومنین نے 500 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھا ہے وہ ہاتھ اٹھائیں. ماشاءاللہ تعداد زیادہ ضرور ہے لیکن ہاتھ کل جنہوں نے اٹھائے تھے اس سے کم ہے. چلے بسم اللہ، اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں. انشاءاللہ آج پھر میں آپ سے وعدہ لیتا ہوں. اور عزیزان محترم، ابھی ایک مومن نے ایک سوال پوچھا.
بڑا اچھا سوال کہا کہ مولانا یہ استغفار کی اتنی تاکید کیوں ہے؟ کل میں نے آپ کو بتایا اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، لوگوں گناہ کی وجہ سے تمہاری زندگی میں پرابلمز آتی ہیں تو استغفار کرو تاکہ پرابلمز ختم ہو جائیں۔ پانچویں سرکار نے کیا فرمایا؟ پانچویں سرکار نے فرمایا اگر قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہو، جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ تمہارے برے اعمال اور گناہ، استغفار کرو گے تو تمہارے رزق میں خدا اضافہ فرمائے گا۔ دسویں سرکار نے کیا فرمایا کہ دیکھو مسلمانوں، شیعوں، مومنوں، ہمارے چاہنے والوں، یاد رکھو یہ گناہ کی وجہ سے تمہاری زندگی میں مشکلات آتی ہیں، استغفار کرو مشکلات ختم ہو جائیں گی، ٹینشن ختم ہو جائے گا، اسٹریس ختم ہو جائے گا۔ روایت ہے امام فرماتے ہیں کہ دیکھو ٹینشن اگر تمہیں ہے تو استغفار کرو۔ یہ جو دوائیاں وغیرہ ٹینشن کی، اسٹریس کی لوگ کھاتے ہیں، یہ دوائیاں کھانے کی ضرورت ہی نہیں، صرف استغفار کرو۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفار کرو تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی تمہیں تمہاری مشکل سے نجات دے دے گا۔ لیکن اب دیکھیے استغفار زبان سے کرے انسان اور آنکھ سے نامحرم کو دیکھیں، کیا یہ استغفار ہے؟ استغفار زبان سے کرے اور کان سے گانے سنے، کیا یہ استغفار ہے؟ یہ تو مذاق اڑا رہا ہے استغفار کا۔ استغفار جب آپ کر رہے ہیں، زبان سے کہہ رہے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، عمل سے آپ گناہ پر بھی کنٹرول کریں۔ اور یاد رکھیے گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا انسان کو تباہ کر سکتا ہے۔ یہ ایک ماچس کی تیلی کتنی اس میں آگ ہوتی ہے، لیکن ایک پورے کمرے کو جو روئی سے بھرا ہوا ہے اس کو جلا سکتی ہے یا نہیں؟ مولانا اتنا چھوٹا سا تو گناہ تھا، نہیں، ایک چھوٹا سا گناہ تمہیں تباہ کر سکتا ہے۔ ایک لڑکے کا واقعہ سنیے، اللہ معاف کریے بہت بڑا گناہ ہے، اس نے نامحرم کے ساتھ چیٹنگ شروع کی۔ اس کے دوست نے کہا کیوں کر رہے ہو؟ نامحرم کے ساتھ چیٹنگ حرام ہے، گناہ ہے۔ کہا چیٹنگ ہی تو کر رہا ہوں، اور کیا کر رہا ہوں؟ چیٹنگ کرتے کرتے ان کا کنیکشن بڑھ گیا، یہاں تک کہ ان کا غلط عمل بھی ہو گیا۔ اللہ معاف کرے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک دن اس لڑکی کی ماں نے دیکھ لیا، گھر میں آئی، پکڑ لیا، اب یہ ڈر گیا، ڈرتے ہوئے لڑکی کی ماں کو دھکا دیا، لڑکی کی ماں گری اور مر گئی۔ ایک چھوٹی چیٹنگ سے قاتل بن گیا۔ یہ چھوٹا گناہ نہ کہو کہ چھوٹا گناہ ہے، چھوٹا گناہ انسان کو تباہ کر سکتا ہے۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ یہ نہ دیکھو کہ گناہ چھوٹا ہے، بلکہ یہ دیکھو کس بڑے خدا کی مخالفت ہو رہی ہے۔ میں نے کیا کہ ایک تیلی، ایک ماچس کی تیلی جو ہے وہ پورے روئی کے کمرے کو جلا سکتی ہے، چھوٹا گناہ تباہ کر سکتا ہے۔ بلکہ سنیے، گناہ سے اگر بچنا ہے تو گناہ سے بچنے کا فارمولہ امام نے فرمایا اگر گناہ سے بچنا چاہتے ہو تو گناہ کا فکر بھی نہ کرو، گناہ کے بارے میں سوچو بھی نہیں۔ یہ جتنی بیچاری لڑکیاں لڑکوں کے دھوکے میں آتی ہیں، کالج میں یا یونیورسٹی میں کیوں آتی ہیں؟ لڑکے نے دیکھا، لڑکے نے کہا تو بڑی حسین لگ رہی، اب وہ سوچتی رہتی ہے پتہ ہے میرے کو فلاں لڑکے نے کہا تو بڑی حسین ہے، یہ سوچتی ہے تو اسی میں پھنستی ہے۔ گناہ کے بارے میں سوچو نہیں۔ حضرت ارسطو نبی خدا تھے، کچھ لوگ آئے رسول پاک کے پاس، حضرت ارسطو کو برا بھلا کہہ رہے تھے، کہا اسے برا بھلا نہ کہو، وہ اللہ کا نبی ہے۔ حضرت ارسطو نے کہا ہر چیز فکر سے شروع ہوتی ہے، سب سے پہلے سوچ ہوتی ہے تمہارے ذہن میں، جب سوچ آتی ہے تو سوچ کے بعد ایموشنز آتے ہیں، جب ایموشنز آتے ہیں تو ایموشنز کے بعد ایکشن آتا ہے، جب ایکشن آتا ہے تو ریپیٹ، جب ایکشن کو کرتے ہو تو عادت بنتی ہے، جب عادتیں، مختلف عادتیں تمہارے اندر جمع ہوتی ہیں بری یا اچھی، تو وہ عادتیں تمہارا کیریکٹر بناتی ہیں، اور کیریکٹر تمہاری ڈیسٹنی کو بناتا ہے۔ کتنا اچھا فارمولہ حضرت ارسطو نے بتایا، یعنی فکر پہ کنٹرول کرو گے، فکر اچھی ہوگی تو ڈیسٹنی بھی اچھی ہوگی، لیکن اگر فکر گناہ کی ہوگی تو ڈیسٹنی بھی تباہ اور برباد و شمر و یزید کی ہوگی۔ بس عزیزان محترم، کوشش کریں یہ استغفار کی عادت، اب جتنے مومنین ہیں، اب پھر میں آپ سے انشاءاللہ وعدہ لینا چاہ رہا ہوں کہ 40 دن تک جو مومن وعدہ کرتا ہے، ہر روز 500 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھے گا، وہ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرے۔ اتنوں نہیں ہاتھ اٹھایا ہے، کچھ زیادہ، میں اتنی محنت کر کے آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہوں، لیکن لگتا یہ کہ اثر کم ہو رہا ہے۔ کوئی بات نہیں، بلند ترین صلوات محمد وآل محمد۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ شب جمعہ ہے، کل انشاءاللہ دعائے ندبہ پہ۔ میں تو بالکل نا امید ہو گیا آج، جو میں نے، کیونکہ پچھلے سال جو میں نے ہاتھ اٹھوایا تھا تقریباً سب نے ہاتھ اٹھایا تھا، آج 50% مجمع گھبرایا ہوا ہے، شاید موسم کو دیکھ کے۔ مجلس مولا حسین اور دعائے ندبہ بھی مجلس مولا حسین ہے،
تو اس میں آپ نہ گھبرائیے، کوشش کیجئے. لیکن میں تھوڑا سا ابھی ڈس اپوائنٹڈ ہوں. اب کل انشاءاللہ دیکھیں کہ مومنین ملتان والے کیا دکھاتے ہیں، عشق مولا کس انداز سے دکھاتے ہیں. استغفار کرو، نجات استغفار میں ہے. استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. توبہ کرو، معافی مانگو. اور انشاءاللہ کل اس پہ گفتگو ہوگی. گناہ ہوا تو ویٹ نہ کرنا، فوراً توبہ کرنا. ایک گنہگار تھا اللہ کے رسول کے زمانے میں، ایک گنہگار تھا. جب بھی گناہ کرتا تھا فوراً رسول پاک کے در پہ آتا تھا، کہتا تھا یا رسول خدا خطا ہو گئی، گناہ ہو گیا، معافی مانگنے آیا ہوں. اللہ کہتے ہیں اگر گناہ کیا تو رسول کے در پہ جاؤ، معافی مانگو، رسول کو وسیلہ بنا. یا رسول خدا میرے لیے دعا کیجئے، اللہ مجھے معاف کر دے، وعدہ کرتا ہوں پھر گناہ نہیں کروں گا. ایک بار گناہ کیا، رسول کے پاس آیا، پھر گناہ کیا، پھسل گیا شیطان کے وسوسے میں، نفس امارہ کے دھوکے میں، پھر گناہ کیا، پھر رسول کے در پہ آیا، کہا یا رسول خدا گناہ ہو گیا، معاف کیجئے، دعا کیجئے. اللہ کے رسول نے دعا کی، کہا اللہ نے تمہیں بخش دیا. ایک دن اس گنہگار سے کوئی بڑا گناہ ہو گیا، رسول پاک کے در پہ آیا، یا رسول اللہ بڑا گناہ ہو گیا، کیا معافی ملے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، تمہیں معافی نہیں ملے گی. بہت نا امید ہو گیا، نا امید رسول کے بارگاہ سے باہر نکلا. اچانک اس کی نظر دو شہزادوں پہ پڑی، ایک کا نام حسن، دوسرے مولا حسین. کا رسول نے نکال تو دیا ہے، منع تو کر دیا ہے، لیکن حسین کو وسیلہ بناؤں گا، مجھے نہیں ٹھکرائیں گے. شب جمعہ ہے، توبہ کی رات، گریے کی رات، اللہ اکبر. شہزادوں کو لے کر آتا ہے، مولا گنہگار ضرور ہوں لیکن حسین کا واسطہ مجھے بخش دیجیے، حسین کا واسطہ مجھے معاف کر دیجیے. اللہ کے رسول نے فرمایا حسین کے صدقے تو معاف ہو گیا. آج کوئی معصوم نہیں بیٹھا یہاں، ہم سب گنہگار ہیں، چھوٹا گناہ یا بڑا گناہ. آج اتنا گریا کرو، قیامت کے دن دو آنکھیں نہیں روئیں گی. کون سی دو؟ ایک وہ آنکھ جو اپنے گناہ پہ روتی ہے، دوسری وہ آنکھ جو غم حسین میں روتی ہے. اللہ تیرے گریے کو قبول فرمائے، اللہ تمہیں بلند آواز سے رونے کی توفیق نصیب فرمائے. عزادارو سب سینے پہ ہاتھ رکھو، آنکھوں کو بند کرو، تصور کرو مولا حسین کی زری کے سامنے ہو اور بلند آواز سے کہو السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. عزاداروں کل آپ نے حضرت آدم کا گریہ سنا، کربلا سے گزرتے گزرتے رونا شروع ہو گئے. حضرت زکریا کا گریہ سنا، حسین کا نام لیتے رونا شروع ہو گئے. آج سنو، مولا علی جنگ صفین میں کربلا سے گزر رہے تھے.
جب کربلا سے گزرتے ہوئے آدم نے گریہ کیا تو علی کیسا گریہ نہ کرے؟ جب مولا علی کربلا ابن عباس کہتے ہیں زارو قطار رونے لگے، اور کیا کہنے لگے؟ اور رو رو کے کہنے لگے صبرن صبرا یا ابا عبداللہ، یعنی کیا؟ یعنی حسین بیٹا صبر کرنا، حسین بیٹا صبر کرنا۔ ہائے ہائے ابن عباس حیران، میرا دل کیا کہتا ہے؟ کیوں مولا نے کہا حسین صبر کرنا؟ کیونکہ مولا جانتے تھے حسین کو جوان بیٹے اکبر کا لاشا اٹھانا ہوگا۔ علی جانتے تھے حسین کو عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھانے ہوں گے، حسین کے ہاتھوں میں 6 مہینے کے اصغر کے ہائے ننھے گلے پہ تیر لگے گا، حسین صبر کرنا، حسین صبر کرنا۔ عزادارو پھر مولا علی نے کہا ابن عباس اگر تمہیں پتا ہوتا میں کس بات پہ رو رہا ہوں تو بھی میرے ساتھ روتا۔ پھر روایت میں ملتا ہے مولا نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد مولا علی روتے روتے سو گئے۔ اچانک مولا علی جب اٹھتے ہیں مولا کے گریے میں اضافہ ہوا، مولا کی چیخیں بلند ہوئی۔ وجہ سنو گے، مولا نے رو رو کے کہا جانتے ہو میں نے ابھی کیا خواب دیکھا؟ میں نے دیکھا میرا حسین اسی میدان میں خون میں ڈوبا ہوا ہائے تڑپ رہا ہے، مدد مانگ رہا ہے، مگر کوئی مدد